جناب سائیں جاوید چشتی صاحب سٹیج پہ جلوہ افروز ہیں اور سوشل میڈیا کے ہمارے چکسواری کے نامور ہیں اور سابقہ امیدوار اسمبلی حلقہ نمبر 2 بھائی صبر شراز صاحب، آپ کو بھی دل کی اتھا گرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور بھائی شراز اور ان کے دوسرے بھائی شبراز، میں دل کی اتھا گرائیوں سے اینڈ آپ کی آل فیملی جتنے بھی احباب ہیں سب کو بس پیش کرتا ہوں، اور آج کے اس پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ انشاءاللہ تلاوت کلام الہی سے اس بابرکت محفل پاک کا آغاز ہوگا، تو میں دل کی اتھا گرائیوں سے اہل خانہ کے لیے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات اس میلاد مصطفیٰ کے صدقہ سے اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ احباب زیبکار، جس گھر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ اس گھر کے اندر سارا سال اللہ کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے۔ کہنا ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، خدا کا سارا دین ہے درود کے اندر۔ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، خدا کا سارا دین ہے درود کے اندر۔ دیکھیں 4 مصروں سے آج کی بابرکت محفل کا آغاز کرنے کو جا رہا ہوں۔ ان 4 مصروں میں ہمارا عقیدہ پوری طرح واضح ہے، اور اگر سمجھا جائے تو مفہوم میلاد ان 4 مصروں میں شاعر نے ایسے بند کیا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ کوزے میں دریا کو بند کیا گیا ہے۔ کہنا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگلی پوڑی پہ آ جائیں سارے، آگے آگے آئے، ماشاءاللہ۔ شاعر نے خوبصورت انداز میں یہ ربائی لکھی ہے کہ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، خدا کا سارا دین ہے درود کے اندر۔ نبی کا نام جو آئے تو جھوم اٹھتا ہوں، کہنا سبحان اللہ۔ نبی کا نام جو آئے تو جھوم اٹھتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ نبی کا نام جو آئے تو جھوم اٹھتا ہوں کیونکہ حلال خون ہے شامل وجود کے اندر۔ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، خدا کا سارا دین ہے درود کے اندر۔ نبی کا نام جو آئے تو جھوم اٹھتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ حلال خون ہے شامل وجود کے اندر۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام۔ وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سفر کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام۔ وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سفر کے لیے، اور میرے نبی کو پکار کر تو دیکھ کبھی، میرے نبی کو
پکار کر تو دیکھ کبھی، یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے۔ اور غم حسین امانت ہے آج کی موسم، یہ رزق میں نے بچا نہ ہوتا بیمارے، کھاوے نہ پیلنگی تے دکھلا، او حی القیوم انہوں موت کوئی نہیں، انہوں کر سکتا کدو فوت کوئی نہیں۔ اولاد شادی نہ کوئی اس کا جیے، اولاد شادی نہ ڈگرہ دا رولا ہے، تے پھر بھی سارے عالم دا مولا میرا مولا نہ کھنڈا تقسیم کردا، نہ بازارہ دے بھی جا کے خریداری کردا، نہ توبے نہ پوچے نہ تحریر کردا، سنے نہ ہی گانے نہ وہ شیر پڑھدا، نہ نظمہ نہ غزلہ دی پوڑیوں چڑھدا۔ کہنا سبحان اللہ۔ سنے نہ ہی گانے نہ وہ شیر پڑھدا، نہ نظمہ نہ غزلہ دی پوڑیوں چڑھدا، نہ کسے تے ہجر وچ روندہ نہ سڑدا، اولاد شادی نہ کوئی اس کا جیے، پھر میں نو دسو خدا کردا کیے۔ اولاد شادی نہ کوئی اس کا جیے، پھر میں نو دسو خدا کردا کیے۔ انہوں ابھی اس کو سوا ناصر اور کوئی کم نہیں کہ اے ہوئی انتقام ہے کہ ساڑھے محمد نے پڑھدا سلام ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ الحافظ القاری حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری جناب آفت مرشاہی صاحب، آپ ہمارے اس محفل کی زینت بنے دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ احباب زی وقار، پھر میں نو دسو خدا کردہ کیے، انہوں وہ سوئے اس کو سوا ناصر اور کوئی کام نہیں کہ ساڑھے محمد نے پڑھنا سلام ہے۔ میرے مولا مولا حمد تیری کی کوئی کر سکتا ہے، تو تے مٹی چ نور سما دینا ہے، دن سورج دے نال کرے روشن، رات تاریاں نال سجا دینا ہے۔ دن سورج دے نال کرے روشن، رات تاریاں نال سجا دینا ہے۔ دے میں شہنشاہی پھڑ کے منگ دیا نو، جدو نظر کرم دی پا دینا ہے۔ میرے مولا تیری ذات اگے جے کوئی دم مارے، تو تے ہوتا پٹھائی پا دینا ہے، پامیں ہوئے استاد فرشتیاں دا۔ کہنا سبحان اللہ۔ میرے مولا تیری ذات اگے جے کوئی دم مارے، تو تے ہوتا پٹھائی پا دینا ہے، پامیں ہوئے استاد فرشتیاں دا، لانتا دا تو پا دینا ہے۔ اور کتے موسیٰ نو جلوہ بھی کھاندا ہی نہیں، کتے کوہ دور نو ایمیں جلا دینا ہے، جے چاہے اپنے نبی دائیں پھڑ مصر بازار بکا دینا ہے، ہیرے لال یاقوت تے ایک پاسے ایک اٹی مل پوا دینا ہے۔ کتے موسیٰ نو جلوہ بھی کھاندا ہی نہیں، کتے کوہ دور نو ایمیں جلا دینا ہے، جے چاہے اپنے حبیب نو آپ ملنا، جبریل نو پھٹ بجا دینا ہے، کملی والا دے اجے پہنچے نہیں، اگو سارے ہی پڑھ کے اٹھا دینا ہے۔ کہنا سبحان اللہ۔ احباب زی وقار، آج کی اس روپرور محفل کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرنے کو جا رہا ہوں۔ ملتمس ہوں محمد حمزہ کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام الہی کا شرف حاصل فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا چہرہ وطہا، مرحبا مرحبا چہرہ وطہا، چہرہ وطہا، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل
فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. جزاک اللہ. یہ تھے محمد حمزہ جو کہ آج کی اس روح پرور کیفاور میلاد مصطفیٰ کی خوبصورت محفل کے اندر تلاوت کلام الہی کا شرف حاصل فرما رہے تھے. کتنا عظیم طہر میں میرا رسول ہے، کتنا عظیم طہر میں میرا رسول ہے، کتنا عظیم طہر میں میرا رسول ہے. کہنا سبحان اللہ. کتنا عظیم طہر میں میرا رسول ہے، کتنا عظیم طہر میں میرا رسول ہے. ارے ماں ہے جس کی آمینہ تو بیٹی بطول ہے. کتنا عظیم طہر میں میرا رسول ہے، ماں ہے جس کی آمینہ تو بیٹی بطول ہے. اور بخشش علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے. کہنا سبحان اللہ. کتنا عظیم طہر میں 6 مصرے دینا چاہتا ہوں جس میں نعت مصطفیٰ بھی ہے اور اہل بیت کا قصیدہ بھی ہے اور ہمارا اہل سنت کا ستھرا عقیدہ بھی ہے. کتنا عظیم طہر میں میرا رسول ہے. ارے ماں ہے جس کی آمینہ تو بیٹی بطول ہے. اور بخشش علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے. ارے جنت بھی حسن و حسین کا صدقہ قبول. جسے جنت حسن و حسین کا صدقہ قبول ہے. پھر اگلا مصرع سنیے. آؤ کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں، آؤ کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں، سجود جن کی گلی میں قیام کرتے ہیں. ارے خدا نے بنا کے جنت کو کہا محمد سے، اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں. خدا نے بنا کے جنت کو کہا محمد سے، اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں. ماشاءاللہ احباب زی وقار خوبصورت بزم سجائی گئی ہے. احباب زی وقار اس خوبصورت بزم میں انشاءاللہ العزیز سراہان مصطفیٰ اپنی اپنی باری کے مطابق گلہائے عقیدت و حضور سرور کونین پیش فرمائیں گے. لیکن آپ نے سبحان اللہ بلند آواز سے کہنی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے کے بڑے فائدے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ مومن ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 90 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 90 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. احباب زی وقار دوسری حدیث مبارکہ ہے. میرے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن ایک دفعہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. کہنا سبحان اللہ. اور صحابہ اکرام علیہ رضوان قربان جائیں ان صحابہ کی عظیم ہستیوں پہ جنہوں نے ہر بات مصطفیٰ سے پوچھ کر ہمارے لیے آسان کر دی ہے. کہنا سبحان اللہ. اور ہمارے عقیدے کو کھول کے بیان کیا. صحابہ ہر بات پہ بارگاہ مصطفیٰ میں سوال کرتے حضور یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے. آج پھر امت کو صحابہ اور اہل بیت کی وجہ سے یہ دین جو ہمارے تک پہنچا ہے ہمیں ملا ہے. کہنا سبحان اللہ. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پوچھا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، جنت کا درخت کیسا ہوگا اور کس چیز کا درخت ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ جنت کے اندر جو درخت ہیں وہ کھجور کے ہوں گے. کہنا سبحان اللہ. لیکن جنت کو فنا نہیں ہے، اس کو بقا ہے. اور جنت کے جو درخت ہیں ان کو بھی بقا ہے اور جنت کے درختوں کا جو پھل ہے ان کو بھی بقا ہی بقا ہے. احباب زی وقار حضور نے فرمایا ہے میرے صحابہ جنت کے درخت کا سایہ اتنا بڑا ہے، اس درخت کا اندازہ آپ لگا دیجئے کہ اگر تیز رفتار گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے 500 سال تک. کہنا سبحان اللہ. 500 سال تک تو اس جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہونے والا.
احباب ذیوقار ایک مرتبہ رسول کائنات تاجدار مدینہ حسنین کے نانا فاطمہ کے بابا آمنہ کے لال حالت نماز میں ہیں، پیچھے صحابہ کی جماعت کھڑی ہے اور حضور نے ایک قدم بڑھایا مصحفہ امامت سے، قدم بڑھا کے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ کو بڑھایا اور پھر ہاتھ نیچے کر لیا، نماز مکمل ہوئی۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں سونیا آج عجیب کیفیت ہوئی ہے، آج آپ نے معاملات سے ہٹ کے نماز کے اندر ایک قدم کو آگے بڑھایا ہے اور پھر ہاتھ اوپر کیا ہے پھر نیچے کر لیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنا سبحان اللہ۔ جب وجہ پوچھی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ دوران نماز میں نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھا، ایک مرتبہ جب سرکار نے دیکھا نا تو رب نے قرآن اتار دیا، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، پیارے محبوب جب تو نگاہیں اٹھا کے آسمان کو دیکھتا ہے ہم تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اور ناصر شاہ صاحب نے خوبصورت جملہ کہا وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو تو خدا دیکھ رہا ہے۔ فرمایا محبوب جب تو آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھتا ہے تو آسمان کو دیکھتا ہے ہم تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ جب میں نے دیکھا اور جنت کا نظارہ کیا اور جنت کے اندر ایک انگور کا درخت تھا، انگور کی ایک بیل تھی، اس کے اوپر ایک پکا ہوا انگور کا خوشہ تھا اور میرے دل نے یہ چاہا کہ میں اس خوشے کو اتار کے اپنے صحابہ میں تقسیم کر دوں، لیکن پھر دل میں یہ خیال آیا کہ جنت کو بقا ہے اور میرے صحابہ قیامت تک اس کو کھاتے رہیں گے، یہ انگور کا خوشہ ختم نہیں ہونے والا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ رہنے دیجئے میری امت جنت میں جا کے اس کو کھائے گی۔ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آج کی اس خوبصورت بزم کو آگے لیے چلتا ہوں، نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد توصیف بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
خوبصورت سجاوٹ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ربیع الاول شریف کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ چمکتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا احمد رضا چشتی دامت برکات القدسیہ سجا کے پوری دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جن پر رب نے احسان کیا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، لوگوں میں نے تم پر احسان کیا ہے، رب فرماتا ہے جن میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ پھر اس احسان کا اہل ایمان شکریہ کے طور پہ، نذرانے کے طور پہ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں، محفل میلاد مصطفیٰ اپنے گھروں میں سجا کے اس رب کی بارگاہ میں نذرانہ شکر ادا کرتے ہیں۔ کہنا سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ جگدہ پہ آئے اج عرش بھی فرش بلے، رکھن کون غریباں دی لج آیا۔ جگدہ پہ آئے اج عرش بھی فرش بلے، رکھن کون غریباں دی لج آیا۔ پاویں شاہ تے پاویں گدا ہووے، کاسا لے کے بوئے اتے پج پج آیا۔ اور ایسا کرم کریم کمال کیتا، جڑا گیا اوہ رج رج آیا۔ صدیاں بعد بھی ناصر انج لگدا ہے جیویں سونا زمانے تے اج آیا۔ اور سما بدلیا، بلبلا راگ چھیڑے، دوزخ ٹھر گئی جنت سجائی گئی۔ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ سما بدلیا، بلبلا راگ چھیڑے، دوزخ ٹھر گئی جنت سجائی گئی ہے۔ ثابت ہوتا آ گیا بچ دنیا، جدے لئی کائنات سجائی گئی ہے۔ بولن لگ پہ آج چوپائے سارے، کعبے کولوں تعظیم کرائی گئی ہے۔ نعمت عظمہ آج دی رات ناصر، بی بی آمنہ دی چولی پائی گئی ہے۔ نعمت عظمہ آج دی رات ناصر، بی بی آمنہ دی چولی پائی گئی ہے۔ اور او دی یاد اسی آج منا رہے ہیں، جدے لئی کائنات سجائی گئی ہے۔ رستہ بیک دے رہے جدے نبی سارے اور ذات تشریف لے آئی ہوئیے، سونے نے صدیہ جنہاں نو آئے بیٹھے، بدلی نور دی محفل تے چھائی ہوئیے۔ ناصر شاہ محفلہ کری جاؤں دے، ڈیوٹی آقا نے جنہاں دی لائی ہوئیے۔ احباب زیوکار محفل کو آگے لیے چلتا ہوں، بارگاہ خیر الانام میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد عدنان، ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ محمد میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ نے اپنے گھر میں میلاد کا جشن منایا ہے، ہر جگہ پہ اہل ایمان جشن مناتے ہیں، اور سنی صرف یہاں جشن نہیں منائیں گے، قبر میں بھی جب مصطفیٰ آئیں گے تو جشن عید میلاد مصطفیٰ ہوگی۔ اور پھر جب حشر کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اس وقت بھی اشاقان مصطفیٰ کے لبوں پہ نعت مصطفیٰ ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں ہر کوئی ویکھ لیسی، جس دن ہویا محشر، عاشق نبی دے جشن مناپ سنگے، شافی روز میزان اتے آپ ہو سی، اس نو بخش دے سی جس نو چاپ سنگے۔ اور بار بار قرآن وچ حکم آیا، جو جو جان والے سوئیو پاپ سنگے، سرور شاہ جو نبی دے ہین منکر، سرور شاہ جو نبی دے ہین منکر، 10 کیڑے دروازے تے جاپ سنگے۔
اور منکر نبی کریم دا ہووے جڑا رب اس نو چھوڑے تے کیوں چھوڑے رب نے سب کچھ یار نو لکھ دیتا کوئی رب تھی لوڑے تے کیوں لوڑے واللہ موتی وانا قاسم حضور نے فرمایا لوگوں رب عطا کرتا ہے اور میں محمد تقسیم کرتا ہوں رب نے سب کچھ یار نو لکھ دیتا کوئی رب تھی لوڑے تے کیوں لوڑے سرور جڑا نبی کریم دا امتی ہے اور شیطان وال دوڑے تے کیوں دوڑے اور میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں اس دا اکو بیڑا کہنا سبحان اللہ جیسا حضرت بابا بلے شاہ جی نے فرمایا تھا آخد احمد وچ فرق نہ بھولیا ایک رتی پیٹ مروڑی دا ایک رانجا مینو لوڑی دا کہنا سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ آخد احمد وچ فرق نہ بھولیا آپ فرماتے ہیں پیر سید سرور حسین شاہ صاحب آخد اسدا احمد اسدا انے نجدی نون نہیں دستا کون جمے جو کیڑے نے کھیڑا 10 تعریف سناوے کیڑا 10 تعریف سناوے کیڑا اور آگے آپ فرماتے ہیں رب خود درود پڑے جس ہوتے رب درود پڑے خود جس تے کوئی دلیل نہ آوے اس تے روز حشر ہو جائے نبیڑا 10 تعریف سناوے کیڑا اور اندر ادرا تیلا رگڑا پاکے دنیا اتے جگڑا ملہ روڑ دیتا ہے بیڑا 10 تعریف سناوے کیڑا اس دنیا تے شری بستے شرک بدت بن ککھ نہ دستے متقد کتھے کرن بسیرا 10 تعریف سناوے کیڑا اور سرور شاہ جے میری مننے سرور شاہ جے میری مننے انشاءاللہ لگ جائے بننے عشق سیال نہ ویکھے کھیڑا 10 تعریف سناوے کیڑا 10 تعریف سناوے کیڑا تو اب میں ملتمس ہوں بلبل باغ رسالت عظیم سناہان مصطفیٰ جناب واجب الاحترام بھائی محمد الیاس چشتی صاحب سے کہ آپ مائک پہ آ کر بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے محبت سے نعرے کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بآواز بلند صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ عربی سلطان آیا آخو سبحان اللہ عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھیا سوڑا فرق مٹوڑا آیا اچھیا نویانے سوڑا فرق مٹوڑا آیا تے او دا رتبہ نہ کوئی تولے او دا رتبہ نہ کوئی تولے ہو کڑا دی ریس کرے جدے منہ وچ رب بولے کڑا دی او کڑا دی ریس کرے جدے منہ وچ رب بولے جدے منہ وچ رب بولے تے جدا جگ پروانہ ہے جدا جگ پروانہ ہے
حسنین دا نانا بابائے زہرا دا بابائے زہرا دا حسنین دا نانا حسنین دا نانا تے قسمت نو جگا دینے محمد سے کہیں سبحان اللہ قسمت نو جگا دینے جڑے میرے آقا دا میلاد بنا دینے جڑے میرے آقا دا میلاد بنا دے رے میلاد بنا دے نے پتا پنو حالا دا آپ جانتے ہیں کہ کوئی جو میں میلاد کر رہا ہے ذکر کر رہا ہے کس نیت سے کر رہا ہے پتا پنو حالا دا آہو سبحان اللہ پتا پنو حالا دا پتا پنو حالا دا مندیانو گل لوڑا ہوندہ کمل چھپالا دا مندیانو گل لوڑا ہوندہ کمل چھپالا دا پڑھئے نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام سے آغاز کروں گا بہت ہی خوبصورت کلام ہے تمامی احباب نے مل کر پڑھنا ہے سب سے اولا سب سے اولا نبی سب سے بالا وہ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے وہ مل کر پڑھ لیے سب سے بالا سب سے بالا سب سے مولا اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول محبت سے کہیں سبحان اللہ خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے نبی کیا خبر کتنے
تارے کھلے چھپ گئے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. 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 پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پر نہ ڈوبے نہ نبی. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشغلے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشغلے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشغلے. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. کملی والا دکھ مک گئے نے سب دنیا دے. دکھ مک گئے نے سب دنیا دے. خوشیاں دے ویلے آئے نے. آہو سبحان اللہ. بن رحمت رب دی دنیا دے. بن رحمت رب دی دنیا دے. آقا تشریف لے آئے نے. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. آمد مصطفیٰ آیا کملی والا. آیا کملی والا. آیا کملی والا. دی چاہوے. بھائی نے فرمائش کی تھی اس کلام کی، پچھلے سال بھی پڑھا تھا. محبت سے سماعت کیجیے گا. مولا میرا بھی گھر ہووے اتھے رحمت دی چاہوے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتھے رحمت دی چاہوے. میرے دروازے تے لکھیا، میرے دروازے تے لکھیا. پچھا پارا نہ ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتھے رحمت دی چاہوے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتھے رحمت دی چاہوے. میرے دروازے تے لکھیا، میرے دروازے تے لکھیا. چوا یارا دا نہ ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتھے رحمت دی چاہوے. مولا میرا. جس کی خواہش ہے محبت سے پڑھ لیجیے. مولا میرا اتھے رحمت دی چاہوے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتھے رحمت دی چاہوے. میرے دروازے تے
رحمت دی چھاں ہووے میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کرانا ہے آہو سبحان اللہ میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کرانا ہے حسن مولا دستر خان ویڑے وچ سجانا ہے حسن مولا دستر خان ویڑے وچ سجانا ہے کھواوا میں جتے لنگر کھواوا میں جتے لنگر کوئی ایسی بھی تھا ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے اوتے رحمت دی چھاں ہووے پڑھیے نا مولا میرا اوتے رحمت دی چھاں ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مولا میرا بھی گھر ہووے دعائیہ کلمات ہیں محبت سے تمامی حباب پڑھ لیجئے مولا میرا بھی گھر ہووے اوتے رحمت دی چھاں ہووے میرے دروازے تے لکھیا میرے دروازے تے لکھیا پنجا پارا دا نا ہووے میرے دروازے تے لکھیا جوان یارا دا نا ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے اوتے رحمت دی چھاں ہووے شان وکھرا دن مہینے سال دا چند چڑھیا آمنہ دے لال دا چند چڑھیا آمنہ دے محبت سے پڑھ لیجئے چند چڑھیا آمنہ دے لال دا چند چڑھیا آمنہ دے لال دا آمنہ دے لال دا لال دا لال دا چند چڑھیا آمنہ دے لال دا چند چڑھیا آمنہ لال دا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چند چڑھیا چند چڑھیا چند چڑھیا آمنہ دے لال دا چند چڑھیا آمنہ دے لال دا قبر دے تینا سوالا دا میں دیاں گا ایک جواب شاید حالت تکو شاید کیا آخنا قبر دے تینا سوالا دا میں دیاں گا اے ہو جواب میں تے منگتا نبی دی آل دا میں تے منگتا نبی دی آل دا میں تے منگتا نبی دی آل دا رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرتیں دل سے نکال دیتے ہیں اور میں بھلا کسی اور سے کیوں مانگوں
مجھ کو سب کچھ زہرا کے لال دیتے ہیں میں تے منگتا نبی دی آلدہ میں تے منگتا نبی دی آلدہ میں تے منگتا نبی دی آلدہ سرکار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سیدی مرشدی آمنہ دے لالنا محبت سے پڑھ لیجئے چند چڑھے آمنہ دے لالنا قبر دے تنہ سوالا نہ میں دے آگائے جواب کہ میں تے منگتا نبی دی آلدہ میں تے منگتا نبی دی آلدہ میرا خدا جسے اوجھے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہوگا کسی کو یا حسین کہو یہی وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے میں تے منگتا نبی دی آلدہ میں تے منگتا نبی دی آلدہ میں تے منگتا نبی دی آلدہ میں جڑا جڑا منگتا ہے مل کر پڑھو میں تے منگتا نبی دی آلدہ میں تے منگتا نبی دی آلدہ وہ بس کہ سبحان اللہ جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں آہو سبحان اللہ گیت سرکار دے آئے دے کمی رہتی نہیں جتنے لگے جاؤ جڑے آقا نے میلاد کرنے انہیں کوئی کمی نہیں دن با دن ترقیاں کیا خیال ہے تو ملی تو پڑھو جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے کمی رہتی نہیں نعت سرکار دی سنائے دے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں اس گھرانے دے وفادار تو صدقے جائے نبی دی آل تے حبدارا تو صدقے جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں مار کھا کھا کے بلال آقا دا نال داسی مار کھا کھا کے مار کھا کھا کے بلال آقا دا نال داسی کعبے دی چھت تے کھڑا ہو گئے داسی یار نہیں مار جے کھائے دے کمی رہتی نہیں یار نہیں مار جے کھائے دے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے بنا
شدا شان نبی وچ آیا آما لوکاں خبر نہ کہی خاصا رمضا پایا آما لوکاں خبر نہ کہی تے خاصا رمضا پایا گجرات آقا تو سادی آقا خلقت دے سردارا لکھ صلات سلام تیرے درود ہزارہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرے کملی والے کی شان نرالی ہے میرے کملی والے کی شان جہاں کے داتا ہے کل جہاں سوالی ہے دو جہاں کے داتا ہے کل جہاں سوالی ہے خلد جس کو سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے میرے کملی والے شان نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے کل جہاں سوالی ہے دو ٹھنڈی ٹھنڈی ہے چاہوں میں کی دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے چاہوں میں کی ہے شہر مصطفیٰ تیری بات نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے کوئی جہاں سوالی ہے طرف مدینے میں بھیڑ ہے
شریعت آستانہ علیہ سالکہ باد کی بہار سجادہ نشین آستانہ علیہ سالکہ باد شریف جناب پیر خلیفہ محمد بشیر نقشبندی صاحب سے کہ آپ نے قیمتی خطاب سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں گے. محبت سے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علی کا نام کمال کرتا ہے، پیدا دل مومن میں جلال کرتا ہے. علی کا نام جھجک کر مت لیجئے، یہی تو نام ہے جو رزق کو بحال کرتا ہے. نعرہ حیدری. علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے. تو اس کے ذکر کو ادنا سمجھ رہا ہے نہیں، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. نعرہ حیدری. خیبر جیا گڑکوٹ جس فتح کیتا اس نو علی نہ آکھاں تے کی آکھاں. جبا فقر دا رب عطا کیتا رب جلی نہ آکھاں تے کی آکھاں. جدے حق خدا اعلان کرتا گلی گلی نہ آکھاں تے کی آکھاں. سرور شاہ مرید جو علی دا اس نو ولی نہ آکھاں تے کی آکھاں. نعرہ حیدری. نعرہ سیدی مرشدی، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. عظمتوں والا ہمارا نبی، عظمتوں والا، عفتوں والا، شان والا، قرآن والا، اسلام والا، کفر مٹان والا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ سب باد. نبیا من سب نبیا من سب نبیا. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب میرے ساتھ مل کے پڑھنے سٹیج پر حضرات ہیں جو مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اول حبيب الذي ترجى شفاعته
سید القومین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حاضرین گرامی، اس محفل کو مختصر نہ سمجھے، میرے آقا کی نظریں یہاں لگی ہوئی ہیں. حدیث نبوی ہے کہ جہاں حلقہ بنا کر میرے نبی کے غلام اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو قائم کرتے ہیں، وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ہر جگہ جنت کا باغ ہو جاتی ہے. ہم اس وقت کے جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور واللہ ہماری یہ روحانی خوراک ہے اور اللہ آخری سانس تک ہمیں یہ خوراک مہیا کرتا رہے گا. وہ دیکھتا ہے، ہر مرغ جو ہوتا ہے نا، اس کی خوراک انجیر نہیں ہوتی. یہ میرے نبی کے غلاموں کے ساتھ جو جڑ کے ہیں، یہ پاور اس سے انوار و تجلیات چلتے. پھر ایسی محفلوں میں انوار و تجلیات سینے میں داخل ہو کر روحانیت کو نور بخشتے ہیں. اور زندہ بھی وہی ہے جس کا روح زندہ ہے، چاہے وہ دنیا پر ہے یا آخرت میں. ہم اس کو زندہ کہتے ہیں جس کے روح کے اندر زندگی آگے، مصطفیٰ کے جلوے آگے. وہ کیسے آئیں گے؟ سب کچھ چھوڑ کر النبی اولی بالمومنین من انفسہم. اس وقت آئیں گے کہ باطل خیالات اٹھ جائیں، ایک ذات مصطفیٰ کے جلوے باقی رہ کے ذات مصطفیٰ کے اور ذات خدا ہے. اور کس صورت میں وہ ہوں گے؟ کسی مینار کے ساتھ اب جڑ جائیں تو انشاءاللہ پاور ہاؤس سے یہ انوار آتے رہیں گے. اور ایسی محفلوں کے اندر نبی پاک اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں. بات بڑھ جائے گی، مختصر وقت ہے. میں نے بہت بڑا باب کھولا ہے دوستو. مجھ سے یہ سب اعلیٰ ہے جو میری سٹیج کے گلدستہ بنے ہیں، مجھ سے اعلیٰ علم میں اعلیٰ، صورت میں اعلیٰ، سیرت میں اعلیٰ. واللہ میں دل سے کہتا ہوں، میں ایک ادنا سا غلام ہوں نہریہ شریف کا. وہاں سے کچھ عطا ہوتا ہے تو یہاں سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے، وہاں رک جاتا ہے، درمیان میں پردے آ جاتے ہیں تو یہاں بھی رک کے جاتا ہوں. یہ میں اچھی باغوں بات کہتا ہے جو مجھ پھر گزرتی ہے ہر وقت. تو بس آپ کا تھوڑا سا جو وقت ہے متوجہ آپ کو چاہوں گا. دو شعر آپ کی نظر ضرور کروں گا، باقی کلام کم باتیں کر دوں گا. حضرت جی صاحب داروی رحمۃ اللہ، آپ بھی میاں محمد صاحب اور آپ ایک خاندان کے، آپ بجران گجر ہیں، میاں صاحب پسوال گجر ہیں. اللہ نے سیدوں کے بعد آپ ملاحظہ کریں جس قدر گجر برادری کو اپنے انعام ولایت نوازا ہے، وہ کہیں آپ کو کسی اور خاندان میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. انفرادی طور پر آئے گا، اجتماعی طور پر نہیں آئے گا. برکیف وہ بھی اللہ کے بڑے پیارے ہوئے، انہوں نے بھی منظر کشائیاں کی ہیں. عشق مصطفیٰ میں فنا ہو کر شادی. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب اللہ کا نور مبارک جس وقت سرکار کی والدہ محترمہ کے شکم میں داخل ہوا تو اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ مائی صاحب کوئی کام کرے، بلکہ فرشتے ملازم کر دیے. مائی صاحب سوچتے ہیں یہ کام کرو، نظر تو کوئی آتا نہیں لیکن کام کر کے کوئی چلے جاتا ہے. بس یہ شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آگے چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حاملے ہوئی او امنا پاک جدوں نوری ملک بھی تابیدار کی تے کرے کار جڑی ہتھاں او نال مائی مخفی نال مولائی خدمت گار کی تے. مخفی کہتے ہیں یہ علماء جانتے ہیں جو نظر نہ آئے خفیہ طور پر. کرے کار جڑی ہتھاں نال مائی مخفی نال مولائی خدمت گار کی تے. مائی صاحب میرا بڑا شان ہے لیکن یہ فرشتے کیوں ملازم میں نورانی. اگلے مصرے میں خدا مائی صاحب کو خطا فرما رہا. او تیرے بدن وچ خاتم المرسلین میرا، تیرے بدن وچ خاتم المرسلین میرا، او خاطر اس دی اڈے پیار کی تے. اور آخری مصرے پر تو حد کر دیا آپ نے. اب
ابد شاید ہے قرآن سارا واسطے اسی دے سب سی سار کیتے. سمجھتے ہو کائنات کی جتنی نعمتیں میرے مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم. ابد شاید ہے قرآن سارا واسطے اسی دے سب سی سار کیتے. ارشاد ربانی کل کہ میرے محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے فاتبعونی، وہ تیری تابعداری میں آ جائے. وہ کریں دعویٰ یا نہ محبت کا یحببکم اللہ، جو تیرا ہو جائے گا میں اسے اپنا بنا لوں گا، اس سے میں خود محبت کروں گا. حضرت گرامی مختصر یا خلاصہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے ساری کائنات کو مروز وجود اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے. تخلیق کائنات کے پہلے مخلوق میں پہلے بیج ہے جن کے صدقے یہ ساری کائنات چمک رہی ہے. توریت شریف کے اندر یہ ذکر تھا کہ آقا نامدار نبیوں کا سردار، آپ کی پیدائش آپ کی میلاد مکہ المکرمہ میں ام القریہ میں ہوئی اور ہجرت کر کے کھجوروں والے شہر میں اس وقت 1000 سال پہلے مدینہ شریف بننے سے پہلے مدینہ منورہ تو سرکار کے صدقے سے بنانا آپ کی جلوہ گری ہوئی. 1000 سال پہلے اس کا نام تھا کھجوروں والا شہر، پھر یثرب ہوا. تو کھجوروں والے شہر میں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، وہیں آپ کا مسکن ہوگا. توریت میں جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پڑھا تو کچھ خوش قسمت لوگ تھے، وہ بےتاب ہو گئے. سرکار کی نظر جب ان پر پڑی تو بس عشق کے اندر مبتلا ہو گئے. گٹھے ہوئے انہیں مجلس سجائی، فیصلہ کیا آمنہ سے. اور وہ نبی وہ ہے موجود علماء جس کے اولیاء اللہ ان کے غلاموں کی یہ شان ہوگی کہ بنی اسرائیل کے نبیوں سے مرتبے ان کے قرآن کی آیت ہے کم نہیں ہوگی. جب یہ فضیلت نبی پاک کی امت کی پڑی بےتاب ہو گئے. فیصلہ یہ کیا ہم نہ صحیح ہماری نسل سے کوئی تو ہوگا، چلو ہم ہجرت کرتے ہیں، کھجوروں والے شہر میں جا کر بسیرا کرتے ہیں. جب جلوہ گری ہوگی ہماری نسل سے کوئی تو کلمہ پڑھے تو ہم بھی بخشے جائیں گے ان کی وجہ سے، اور وہ بھی سرکار کے غلام ہو جائیں گے. 1000 سال پہلے ملک شام سے ہجرت کی. ان کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا قبہ. قبے 2 ہوئے، ایک غیر اللہ کو ماننے والا ہو، ایک عاشق ہوا ہے. ساتھ ہی اس نے خط لکھا جس کی نسل میں حضرت ایوب علیہ السلام انصاری ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ جب بھی میری نسل میں سے یہ یکے بعد دیگر جو دنیا سے رخصت ایک دوسرے کو یہ امانت دینا، جب نبی پاک صاحب اللہ کی ملاقات ہو تو یہ میرا خط پیش کر دینا. اور اس میں لکھا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ میں تیری غلامی میں آ چکا، مجھے اپنا غلام بنا لے. پھر نبی پاک وہ ہے. آپ کے ذہن کو صاف کرتے ہوئے ایک بات اور سنا دی ہوں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی دیر تک جناب کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اور ایک دن جب جانے لگے تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب معجزہ جناب کا دیکھا ہے. میری عمر ظاہری جناب سے بڑی ہے، 60 سال میری عمر تھی تو مجھے کلمہ نصیب ہوا. بڑی عمر ہی ہونی، اگر حکم ہو تو میں پیش کر دوں. جناب نے کہا ہاں پیش کر. جناب مہربان ہے، شفیق ہیں. کہا کہ جناب آپ پنگوڑے میں تھے، چاند چودھویں کا تھا، جس طرف اشارہ کرتے تھے جھک جاتا تھا، آپ چاند کے ساتھ کھیلتے تھے. جو سرکار نے فرمایا وہ سنو، وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. کہا آپ نے بڑا معجزہ دیکھا لیکن بات سنو. میں ماں کے شکم میں تھا، لوح و قلم چلتی تھی، دیکھتا بھی تھا کیا تعریف کر رہی ہے، سنتا. میں وہ نبی ہوں. لوگ کہتے ہیں نبی 40 سال کے بعد ہوا. جس نبی کو میرے نبی کے صدقے عیسیٰ روح اللہ کو نبوت کے جلوے ملے، جب وہ ظاہر قربا اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، جب وہ سامنے بچے کو لے کے آئی 3 دن کا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ، تو اللہ نے خود فرمایا رحمان نے اشارہ کر دینا تجھ پہ الزام لگے گا، تو کواری ہے، کہاں سے لے کر آئی ہے بیٹا؟ تو کہنا میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا. ایسے بچے سے پوچھ لے. بات تو بڑی تعجب کی ہے، 3 دن کا بچہ ہے. جب پوچھا اور کا مذاق کرتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور میں اپنی والدہ کی خدمت کروں گا، میں نمازیں پڑھوں گا، میں زکات ادا کروں گا. اگر 3 دن کا
بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے ماں کے پیٹ سے نبی آیا ہو، جس نبی کے صدقے تمام نبیوں کو نبوتیں ملی ہیں، رسولوں کو رسالتیں ملی ہیں، بلائے کہ یہ منبع جود یہ نبی کے صدقے اور ان کی پاور اور سے جاری ہو رہے ہیں، اس نبی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو بات یہ کر رہا تھا کہ نقل مکانی کی مختصر کرتے ہیں، آ کر 2 جگہ میں انہوں نے اپنے کیمپ محفوظ کر لیے، وہاں مکان بنا لیے، یہاں تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو سب سے بڑی بستی 2 ان کی تھی، اور شہر کی منڈیاں ساری ان کے قبضے میں تھی، یہودیوں کے قبضے میں۔ کچھ لوگ تو سرکار کو دیکھ کر اس محبت اور پیار اور جس وجہ سے انہوں نے نقل مکانی کی تھی خوش قسمت غلامی میں آ گئے، لیکن ان کے جو علماء تھے اور کچھ لوگ ان کو حسد ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارا موسیٰ تو کلیم اللہ خدا سے بات کرنے والا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ نبی نہیں، انہوں نے ٹولیاں بنا دی، ٹولیاں بنا کر علماء نے کہا کہ بھائی یہ وہ نبی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اگر ہے بھی ہے تو ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اس نبی کے غلام ہیں جو اللہ سے باتیں کرتا تھا، ہم تو اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ پاک نے برداشت نہیں کیا، جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا نا ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو اللہ نے برداشت نہیں کہا جبرائیل فوری جا میرے ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں جا، ان کو بلا کر دعوے کی دلیل پیش کرے، اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، سچے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو پھر میرے بن جاؤ۔ یہ نہیں کہ خالی نمازیں پڑھو، میرے ظاہری طور پہ سیرت نہیں، اندر باہر سے میرے نبی کے غلام ایسے ہو جاؤ جیسے ابو بکر صدیق ہوا ہے، جیسے حیدر کرار ہوا ہے، جیسے عثمان غنی ہوا ہے، جیسے عمر خطاب ہوا ہے، ایسے ہو جاؤ، اندر باہر سے میرے نبی کے ہو جاؤ، تم دعوے کرو یا نہ کرو، یحببکم اللہ، میں اعلان کرتا ہوں تم میرے ہوگے اور میں تمہارا، یہاں تو سودا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا کیا ہوتا ہے؟ یا سودا ہوتا ہے۔ مختصر دوستو، یہاں سودا ہوتا ہے، جو اللہ کا بننا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا مقبول بن جاؤں، اللہ کا ولی بن جاؤں، کوئی اور رستہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، اس کے رستے ایک ہی ہے، وہ میرے محبوب کا ظاہری باطنی ہو جائے، ظاہری سیرت مصطفیٰ باطنی صورت مصطفیٰ میں گم ہو جائے، جیسے گولڑے والے گم ہو گئے، جیسے پناک والے گم ہو گئے، جیسے نیریہ شریف والے گم ہو گئے، جیسے موڑا شریف والے گم ہو گئے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے فنا فی شیخ کی منزل کو طے کر کے فنا فی رسول کی منزل کو طے کیا، اب وہ دعوے کرتے ہی نہیں، دنیا کہتی ہے اللہ والے جا رہے، مصطفیٰ والے جا رہے، ان کے حال بھی ہو رہے، ان کی چال بھی ہو رہے۔ تو دوستو، اللہ فرماتا ہے کہ میرے ہونے کے لیے میرے محبوب کی رسائی حاصل کرو، بیٹھے بٹھائے رسائی حاصل کرو، اور وہ کیسے ہوگی؟ کسی اللہ کے ولی کے ساتھ تم منسلک ہو جاؤ، تمہارے اور اللہ کے درمیان، رسول اللہ کے درمیان نفسانی خواہشات کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ والے تمہیں ایک آلہ عطا فرمائیں گے۔ اگر مکان صاف کرنا ہے تو صرف کی لوڑ ہے، باری کی لوڑ ہے، دل صاف کرنا تو اللہ کے ذکر کی لوڑ ہے، وہ کہیں گے آج کے بعد لا الہ الا اللہ، الا اللہ کر دینا، ایک منٹ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ کے ضرب لگاؤ، تمہارے سینے صاف ہو جائے، تم اس قابل ہو جاؤ کہ میرے محبوب کے جلوے آتے قرب رسول مل جائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، جو اللہ کا بننا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کا بن جائے، جو ان کا بن گیا ان کا، جو ان کا نہیں ان کا نہیں، بلکہ میں تو ایک اور دعویٰ بھی کرتا یہ، جو کسی اللہ کے ولی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ اللہ کا نہیں، جو اللہ کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ ولی کا نہیں۔ یہاں سے شروع ہوتا، بنیاد اللہ کے ولی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ تک صفائی کے کون سے آنے ہیں، اس مطلوب کو مقصود تک پہنچانے کے لیے، اس طالب کو مطلوب تک پہنچانے کے لیے کون سے رستے ہیں، یہ بتاتے ہیں، اور یہ پیش رو نگرانی کرتے ہیں، اور پھر انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، پھر دن پہ دن وہ زندگی جو ہے بدلتی ہوئی بارگاہ رسالت کے جلوے یاد آتے ہیں، پھر ہر کوئی کہتا ہے یہ میرے مصطفیٰ والا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ۔ اگلی بات سنیں، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ۔ یہاں 2 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام یہ کہ خدا اپنا بناتا ہے، اس سے بڑا انعام کون سا ہے؟
ہر شخص کی یہ خواہش ہے، چاہے وہ منزل پر چلے یا نہ کہ میں اللہ والا ہو جائے، ہے نا، ہاتھ کھڑے کرے ہے سب کی، ہاتھوں کھڑے کر دے، اغوا کر دے فرشتوں کو. ہم سب کی یہ خواہش ہے ہم اللہ والے بن جائیں، ہم معرفت کے نور کو حاصل کریں، قرب خدا بندی کے انوار و تجلیات جس اللہ نے بنائے انسان کو اس لیے ہے. لیکن یہ بات الگ ہے خدا جس کو پسند کرے گا اس کے راستے کھولے گا، یہ بات الگ ہے. دوستو دوسری تمنا ہر شخص کی یہ ہوتی ہے، آخری بات کرتا ہوں، کہ میرے جو گناہ ہیں، ہر کسی سے گناہ آتے ہیں، ہم بشر ہیں، بغیر نبیوں اور فرشتوں کے کوئی معصوم نہیں. تو جو گناہ ہم نے کیے ہیں مرنے سے پہلے ان کا علاج ہو جائے تو کہاں ہوگا علاج؟ کہاں ہوگا؟ امریکہ جانے سے ہوگا؟ دبئی جانے سے ہوگا؟ فرمایا اس کا علاج بھی میرے نبی کی غلامی میں ہے. جب اللہ کے نبی کی غلامی میں آ جاؤ گا پہلا انعام خدا اپنا بنا لے گا. جب اللہ کے بن جاؤ گا تو اللہ برداشت نہیں کرے گا کہ میرے محبوب بندوں کے گناہ کے داغ ان پر ہوں. پھر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اللہ کو بخشنہار پاؤ گا. کب؟ خدا کی مہربانی ہے اس وقت آپ کے قریب آئیں گے جب محبوب خدا کے آپ بن جائیں گے، پھر خدا تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. ہر کسی کی یہ تمنا ہوتی ہے. دوستو ان دونوں بیماریوں، یعنی ایک بیماری ہے، دوسرا ہمارا مقصد ہے روحانی. بیماری گناہوں کی ہے اور مقصد ہے خدا کا قرب حاصل کرنا. وہ دونوں یہاں سے ہمیں ملتے ہیں. جو خدا کے محبوب کا ہوتا گیا وہی خدا کا ہو گیا، اسی کے گناہ بھی معاف ہے. قبر میں بھی، یہ قبر کس کی ہے بھائی جیسے ہم ڈرتے ہیں؟ کس کی ہے یہ زمین؟ کس کی ہے؟ قرآن مجید کے اندر آتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے زمین پہ اتارا تو قرآن کی نص سے ثابت ہے، میں نے خود پڑھا، جا میں نے تیرا انتظام مرنے جینے کا زمین میں کر دیا ہے. مرنے جینے کا. یہ زمین کس کی ہے؟ میرے رب کی ہے. قبر زمین میں ہے. ارے اس کے ہو کے جاؤ، قبر تو تمہارا انتظار کر رہی ہے. میرے نبی کی محبت کے لے کر نشہ آنے والوں، قرآن عظیم کی تلاوت کو سینے میں لے کر آنے والوں، ذکر کے ساتھ ساتھ زبان کو لینے والوں، قبر تو منتظر ہے کہ کوئی ذاکر آ جائے. قبر کی دو کفینیں واقعہ ہیں. بروں کے لیے وہ جنم، وہاں سے جنم کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کی غلام آپ میلاد منانے والوں ولیوں کے ساتھ منسلک، میں دعوے سے کہتا ہوں اگر اس عقیدے پر بھی رہو گے، عمل بھی کرو گے تو قبر تمہارا انتظار کر رہی ہے کہ یہ جلوے ہمیں ملے. یہ جو ان کے سینوں میں ہے، جو ان کی زبانوں میں ہے، قبر تو یوں سینے سے لگائی سی جیسے پچھڑے ہوئے بچے کو ماں لگا. اور قبر میں جن کو آرام ملا انہیں کو پرسرات پر بھی ہے، انہیں کو محشر کے میدان بھی ہے. دوستو آؤ ہم یہ دل میں عہد کر لیں کہ ہماری زندگی کا نہ جانے کون سا سانس آخری ہے، جو گزر گئی سو گزر گئی. ہر سانس اللہ کے ذکر کے ساتھ، نبی کی اتباع کے ساتھ، اولیاء کے رشتے کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں. نہ یہاں کوئی غم ہوگا نہ واہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کو ذرا کم کر دیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الآفات والآفات وتقضی بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا عندک الدرجات وتبلغنا بأقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل
कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा या कादी अल हाजात, आमीन करें। अल्लाहुम्मा या दाफी अल बलियात, अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल अस्बाब, अल्लाहुम्मा या मुफत्तिहल अब्वाब, अल्लाहुम्मा या मुजीबद दावात, अल्लाहुम्मा या शाफिअल अमराज, अल्लाहुम्मा या मुनज़्ज़िलल बरकात, अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार आलम, अपनी रज़ा के वास्ते, अपने नबी की खुशनुदी के वास्ते इस महफिल पाक को अपनी पाक दरबार में कबूल फरमा। आमीन। इस मकाम पर अपनी रहमतों, करोड़ों रहमतों का नज़ूल इस पूरे इलाके पर कर। हदियतन तोहफतन, जिनका हक बनता है, जिनके सदक़े सारी कायनात की नेमतें हमें मुयस्सर है, उस सरवरे कायनात की बारगाह में हम मस्कीनों की तरफ से ये तोहफा जो आशिक पेश कर रहे हैं, बड़े बड़े ये महफिलों का तोहफा, अल्लाह उनके साथ हम मस्कीनों का ये तोहफा, ये महफिल अल्लाह पाक मिलाकर सरकार मदीना की बारगाह में कबूल फरमा। या इलाही खस्तहान मुरम कुन बरहालिमा इत्तकदारम व फजल नेस्त जुल्तु अमालिमा। खुदाया बहक के बनी फातिमा के बरकोल ईमान कुनी खातिमा, अगर दावतुम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। सर्वे कायनात के वालिदैन करीमैन शरीफैन, आपके अज़वाज मुतहरात, अस्हाब किबार, तबा ताबीन, औलियाए कामीन, बल्कि मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मर्द और छोटे बड़े हम हाज़रीन व ज़ायरीन के साथ मुनसलिकीन, मुहिब्बीन, अक़ीदतमंद जितने इस फ़ानी दुनिया से अहले खाना की 14 पुश्तों समेत, ज़हीर साहब समेत, अल्लाह जितने फ़ानी दुनिया से रेगत फरमा कर कब्रों के अंदर तशरीफ़ फरमा हुए, हम सब की बख्शिश फरमा, उनके कब्रों में दर्जात बुलंद फरमा। ये अनवार और तजलियात हमारे पेश लो जितने भी या अल्लाह इस दुनिया से गुजर चुके हैं, अल्लाह रेलत फरमा कर बरज़ख की ज़िंदगी में दाखिल हो चुके हैं, अल्लाह ये कलामात तय्यबात अनवार और तजलियात उतार कर उनकी कब्रों में उनको गुले गुलजार बना, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनकी आखिरत की मंज़िलों को एहसान फरमा। हमारे गुज़श्ता गुनाहों पे अल्लाह मिलाद मुस्तफ़ा के सदके, आमद मुस्तफ़ा के सदके रहमत की कलम फेर कर हमें माफ़ी अता। हमारे कोताहियों में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अल्लाह तेरे महबूब की रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह हम उम्मीद रखते हैं करम नवाज़ी फरमा कर अपने महबूब के सदके हमारे गुनाह माफ़ फरमा। आमीन। इंदा में नेकियों की तौफीक अता फरमा कर ग़लामी मुस्तफ़ा में फैज़ान औलिया की ज़िंदगी नसीब फरमा। मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से, साजिशों से या अल्लाह पाक फरमा कर इसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद हमें नहीं मिला है, अल्लाह उम्मीद रखते हैं अल्लाह तेरी बारगाह में हम तेरे नबी का वसीला और मिलाद मुस्तफ़ा का वसीला पेश करते हैं। अल्लाह आमद मुस्तफ़ा से सदके इस ज़मीन पर तेरा कानून, तेरे नबी का दस्तूर मांगते हैं, अल्लाह अता फरमा। परवरदिगार आलम, जो भी हाज़रीन की जायज़ मुरादें आले रसूल शाह साहब के सदके, आले रसूल के सदके, पंजर पाक के सदके, चार यार के सदके अल्लाह पूरी फरमा। जितने लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा, बाशमूल हाज़रीन सब के गम दुख बीमारी परेशानी हमेशा हमेशा दूर फरमा। और जो भी पाकीज़ा इरादे हैं, हाँ बहुत ज़रूरी, मौला जुल जलाल जो इनके पाकीज़ा इरादे उनमें कामयाबी था। मौलाना महफूज चिश्ती साहब बेहतरीन हमारे उलमाओं का एक मखसूस आदमी था, अल्लाह पाक जिसने अपनी सारी ज़िंदगी तेरी रज़ा, तेरे नबी की ग़ुलामी में और या अल्लाह की संगत के साथ ग़ुलामी में गुजारी, अल्लाह उन्हें सेहत का मना फरमा। आमीन। अल्लाह पाक जो आखिरी दम तक उनकी जो दम है उनकी ज़िंदगी के अल्लाह सांस है उन्होंने अल्लाह सेहत का फरमा। या अल्लाह हम सबको आखिरी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अहले खाना की जो भी मुरादें अल्लाह पाक को पूरी फरमा, दिल में जो रखते हैं आने वाली मिलाद से पहले जो भी पाकीज़ा इरादे आदर मजलिस के अल्लाह पूरे फरमा। जो इनकी मुश्किलें अल्लाह हमेशा हमेशा इनसे दूर रख। हम सबको एक गुलदस्ते की शक्ल में अल्लाह एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार की ज़िंदगी, अपने महबूब के ग़ुलामी की ज़िंदगी नसीब फरमाना। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैरिल खल्क़ि नूरिल ज़ीनतिल फर्श व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक।
رسول